بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے درود پاک سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. چونکہ 12ویں رات ہے، حضور کی نسبت سے یہ محفل پاک سجائی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت حضور کی نگاہ عنایت ہم سبھی کو عطا فرمائے. وہ نگاہ عنایت جس نے ابو بکر کو صدیق بنایا، وہ نگاہ عنایت جس نے عمر خطاب کو فاروق اعظم بنایا، وہ نگاہ عنایت جس نے عثمان ذو النورین کو عثمان غنی بھی بنایا، اور وہ نگاہ عنایت جس نے علی شیر خدا کو حیدر کرار بنایا. اس نگاہ عنایت اللہ رب العزت اس خاص رات میں ہم سب پر بھی وہ نگاہ عنایت کا حصہ عطا فرمائے، اور حضور کے صدقے میں جو بھی ہمیں ملا ہے اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی ساری چیزیں ہمیں ملی ہے حضور کے صدقے سے. زندگی بھی انہی کا صدقہ ہے، رزق بھی انہی کا صدقہ ہے، عزت بھی انہی کا صدقہ ہے، اور جو ملا ہے جو ملے گا سب انہی کے صدقے سے ملے گا. بس ہم قدردان ہو جائیں، قدردان ہو جائے، اس لیے کہ جن کے صدقے میں زندگی ملی ہے اگر انہی کے نام پر اگر ہم کچھ وقت نہ نکال پائیں، اگر ہم درود پاک نہ پڑھ پائیں، نہ حضور کو یاد کر پائیں، تو پھر یہ زندگی کس کام کی. اعلیٰ حضرت تو فرماتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. ان کا ذکر تو ہمیں اپنی عادت بنانا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. حضرت ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں آپ کو دیکھا تو پوچھا کہ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ فرمایا. بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. فرماتے ہیں عرض کیا گیا حضور اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو حضرت ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہاں اس کریم نے کرم فرما دیا، اس رحیم نے رحم فرمایا اور مجھے بخش دیا اور اپنی جنت میں داخل بھی فرما دیا. اس مرید نے عرض کیا حضور سبب کیا بنا، وجہ کیا بنی. کہا جب میرا انتقال ہوا میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا فرشتوں کو اس کا حساب شروع کرو، اس کا حساب شروع کر دو. کہتے ہیں میرا حساب شروع کیا گیا، فرشتوں نے میرے گناہوں کی گنتی شروع کر دی. میرے گناہ گنتے گئے. جب میرے گناہوں کی گنتی پوری ہوئی تو اللہ نے کرم کا فیصلہ فرمایا اور فرشتوں سے فرمایا فرشتوں اب جو اس نے دنیا میں میرے محبوب پہ درود بھیجے نا ذرا اس درود کو بھی شمار کرو. گناہ شمار ہو گئے، پھر اللہ نے فرمایا اب درود شمار کرو. حضرت ابو حفص کاغذی فرماتے فرشتے میرا درود گننے لگے، شمار کرنے لگے، حتیٰ کہ شمار کرتے کرتے جب وہ اینڈ آیا اور جب معاملہ بالکل کلیئر ہوا تو رزلٹ یہ ملا کہ میرے گناہوں سے میرے درود پاک زیادہ نکلے. اور جب درود زیادہ ہوئے تو اللہ نے کرم کا فیصلہ فرمایا
اور فرشتوں سے فرمایا فرشتوں بس اتنا کافی ہے، اس کا حساب نہیں لینا، اسے جنت میں پہنچا دو۔ اب اس کا حساب لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ درود پڑھتا تھا نا میرے محبوب میں۔ محبتیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئے گی، اس لیے کثرت کے ساتھ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھا کریں، اس لیے کہ درود پاک سے نہ صرف دنیا آخرت سنورتی ہے بلکہ سب سے بڑا انعام بندوں کو ملتا ہی اس وقت ہے جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفسی نفسی کرتے ہوں گے، درود پاک پڑھنے والے کی وہ شان ہوگی کہ وہ حضور کے قرب میں کھڑا ہوگا۔ اس لیے کہ حضور نے ہی فرمایا نا، جو مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑے گا قیامت کے دن وہ اتنا ہی مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی کوشش کیا کرے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹا سا ایک مضمون آپ حضرات کے حوالے عرض کرنا ہے، اللہ ہمیں اس عنوان پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا خوبصورت عنوان ہے اور اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے۔ میں جلدی اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ اکتا نہ جائے، آپ کسی کاہلی کا کوئی شکار نہ ہو جائے، اس لیے جلدی ایک دو باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، ہم سبھی کو یاد ہے۔ تین باتوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ تین باتوں کا یہاں پر جو حکم دیا گیا، دو باتوں کا حکم دیا گیا اور ایک ہماری اس امت کی شان بیان کی گئی۔ یہ جو کہا گیا نا یا ایھا الذین آمنو، اللہ کرے کبھی ہم ان لفظوں کی چاشنی لے، ان لفظوں کی مٹھاس کو محسوس کرے۔ یوں تو قرآن کا ہر لفظ اپنے دامن میں بڑی خوشبوئیں رکھتا ہے، لیکن کبھی اس انداز خطابت پر ہم غور کریں نا، یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتنا بڑا خطاب، اور کس نے کیا یہ خطاب؟ خود رب کریم اپنے بندوں سے ہی خطاب کر رہا ہے، اے ایمان والو۔ اب یہ اس امت کے فضائل میں یہ شامل ہے، پچھلی آسمانی کتابیں جتنی گزری ہیں، جو صحیفے ہیں، پچھلی آسمانی کتابوں میں پچھلی امتوں کو جب خطاب کیا جاتا تھا نا تو یہ انداز نہیں ہوتا تھا، جو انداز امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پچھلی آسمانی کتابوں میں پچھلی امتوں کے ساتھ جو خطاب کیا جاتا، اس کا انداز یہ تھا کہ اے مسکینوں، اے غریبوں، اس طریقے سے پچھلی امتوں سے خطاب کیا جاتا تھا۔ لیکن آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو وہ اعزاز بخشا کہ اس امت کی دلجوئی کے لیے، اس امت کی حوصلہ افزائی کے لیے رب کریم نے اتنا کرم فرمایا کہ جب امت محمدیہ سے خطاب فرمایا تو اے مسکینوں، اے غریبوں کے خطاب نہیں فرمایا، جب خطاب کیا تو اس انداز میں کیا کہ اے ایمان والو، اے میرے محبوب کے غلاموں۔ اس انداز کے ساتھ رب کلام فرما رہا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اے ایمان والو۔ حضور کے صدقے میں یہ امت کو بہت بڑا اعزاز ملا کہ رب ہو کے جو بندوں سے اس خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے ہیں، اے ایمان والو۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دے، وہ شعر بڑا خوبصورت شعر، کسی نے کہا تھا کہ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان ہمیں اس گھر سے ملا ہے، اوروں کو تو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیری حضور ہی کا صدقہ ہے نا کہ اللہ اتنے انعام اس امت پر فرما رہا، اے ایمان والوں کہہ کے جو بندوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر جو دو باتیں لکھی ہیں وہ یہ آپ فرماتی ہیں، یہاں پر دو حکم دیے گئے، ایک تقوی اختیار کرنے کا اور ایک ہے سچوں کے ساتھ ہونے کا، ان کی صحبت اپنانے کا۔ اب دو باتیں یہ بڑی مشکل ہے آج کے دور میں، ایک ہے تقوی اپنانا، یہ بھی بڑا مشکل ہے، لوگ پرہیزگار، بلکہ اب تو لوگ اپنے آپ کے لیے بھی پرہیزگار نہیں ہوتے، یعنی ڈاکٹر بھی کبھی کہتے ہیں نا نہیں کھانی مٹھائی، پھر بھی کھا لیتے ہیں، اپنے آپ کے لیے بھی لوگ پرہیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر شریعت کے معاملے میں تو اللہ ماشاءاللہ
کچھ تھوڑے لوگ ہیں جو پرہیز کرتے ہیں. تقویٰ بڑا مشکل ہو گیا اس دور میں. لوگ احتیاط نہیں کرتے، حرام آ رہا ہے حلال کچھ پرواہ ہی نہیں. لوگ کھا رہے ہیں، لوگ زندگی گزار رہے ہیں اپنی من مرضی کے مطابق. اور دوسری بات ہے سچوں کی صحبت، اچھوں کے پاس بیٹھنا، اچھوں کے پاس جانا، ان کی باتیں سننا، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. اس لیے کہ آج اللہ ماشاء اللہ بہت تھوڑے لوگ بچے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت. آج یوں لگتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے سارے عالم پیدا ہوئے، کسی کو سیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. تھوڑا کچھ آ جائے نا لوگوں کو تو سمجھتے، بلکہ یہ تو وہ سمندر ہے، سیکھنا علم یہ وہ سمندر ہے کہ جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں. دنیا کے سمندروں کا تو کنارہ ہوتا ہے لیکن اس سمندر کا کنارہ کوئی نہیں. حضور نے فرما دیا نا، ماں کی گود سے لے کر قبر کی کالی کوٹھلی تک تمہیں سیکھنا ہی ہے. پھر ہم کیوں دعویٰ کر لیتے ہیں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں. کئی لوگ ہیں جنہوں نے اب تک پیر نہیں بنایا، اب تک کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا کہ کہیں غلامی نہ کرنی پڑ جائے، کہیں بات نہ ماننی پڑ جائے. لوگ اپنے آپ ہی آزادہ زندگی چاہتے، کسی کی صحبت میں رہنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے. حالانکہ ہمیں سب سے زیادہ اس دور میں جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تربیت کی جائے. ہم سپرد کریں کسی کو کہ وہ ہماری تربیت کرے، اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے. ہم نہ بچوں کی اچھی تربیت کر پا رہے ہیں، نہ ہمارے گھر والے ہم سے راضی ہے، نہ دوست احباب ہم سے راضی ہے. شکوہ ہر طرف شکوہ شکایت ہی نظر آتے. اتنی ضرورت ہے ہمیں تربیت کی، لیکن لوگ تربیت کی طرف دھیان نہیں دے رہے. سیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ جمعے میں کوئی جلدی آنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی محفلوں میں جانے کے لیے تیار ہے. بہت بڑا مشکل یہ معاملہ ہے کہ سچوں کی صحبت میں لوگ بیٹھے ہیں. لوگ نہیں پسند کرتے، بلکہ اب تو یہ سب سے بڑا استاذ ہمارے ہاتھ میں، ہم سمجھتے اس سے بڑا کوئی استاذ ہی نہیں. جو سیکھنا چاہتے سرچ کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ استاذ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے. ایک طالب علم میرے پاس آیا، میرے پاس پڑھتا ہے، کافی بڑا ہو گیا. وہ آ کے مجھ سے کہنے لگا میں نے ایک مولانا دیکھا ہے یوٹیوب پہ، وہ مجھے بڑے اچھے لگے، اب نہ میں ان کی کلپیں بناؤں گا اور سوشل میڈیا پہ شیئر کروں گا. میں نے کہا کون ہے وہ؟ تو کہنے لگا نام تو نہیں پتا، سفید داڑھی ہے کالا منہ ہے، سفید داڑھی ہے اور کالا. میں تھوڑا سمجھ گیا کہ کس کی بات کر رہے ہیں. میں نے ان کو نام لیا ان کا، تو کہنے لگا ہاں شاید یہی ہے. میں نے کہا سب سے بڑا وہابی ہے، یہ بہت بڑا گرو گھنٹال ہے ان کا، یہ وہابیوں کا، جو علم غیب رسول کا منکر ہے، جو حضور کے حاضر و ناظر کا، اس کی ٹکڑی پہ بنائے گا. تو سب سے بڑا استاذ ہم نے اس کو سمجھ لیا. حالانکہ اگر سمجھ نہ ہو تو پھر ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں ہمیں ہی نہیں سمجھ آتی. اس لیے آپ سچوں کی صحبت کو اختیار کریں، سنی صحیح العقیدہ کے پاس بیٹھے تاکہ آپ کے اندر بھی وہ خوشبوئیں آئیں جس کے پاس بیٹھنے سے جسم میں بھی خوشبوئیں آئیں گی اور روحوں کے اندر سے بھی خوشبو آئیں گی. اگر ہم ان کے پاس بیٹھیں گے، اللہ کرے ہم تربیت لینے والے بن جائیں، ہم سچوں کے ساتھ بیٹھنے والے بن جائیں. دو کام مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، زیادہ بحث نہیں کرنی، لمبا بھی نہیں کرنا. دو کام ہیں جو بڑے مشکل ہے، ایک تقوی اختیار کرنا، دوسرا سچوں کی صحبت میں بیٹھنا، اور دونوں ہمارے لیے مشکل ہے. اب مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں چونکہ دونوں مشکل کام تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے محبت فرمائی، کرم فرمایا، اور کرم نوازی یہ فرمائی کہ بندہ مومن سے خطاب اس انداز میں کیا کہ اے ایمان والو. اس محبت کے ساتھ یہ خطاب کیا کہ اے ایمان والو، تاکہ اس کرم نوازی کی وجہ سے ان کے لیے اس بات پر عمل کرنا مشکل نہ ہو بلکہ ان کی طبیعتوں پر آسان ہو جائے. اس لیے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دو باتیں اگر اس پر ہمارا عمل ہو جائے نا تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب، اگر ان دو باتوں پر اگر ہمارا عمل ہو جائے. اب ایک ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے اور آتا بھی ہے، کئی لوگوں کو آتا ہے، بلکہ اب تو وسوسے اتنے لوگوں کو آتے ہیں. انشاءاللہ موقع رہا تو اس بات پر بھی، اس عنوان پر بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہے مجھے، اس لیے کہ بڑا مسئلہ ہے آج وسوسوں کا. کئی لوگ مجھ سے ملے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، اور اسے عجیب و غریب ان کی باتیں ہوتی ہیں.
یعنی زندگی میں ایسا لگتا ہے پہلی دفعہ سنی. وہ کہتے ہیں رات کو سوتا ہوں تو پتہ نہیں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں, ایسے ایسے خیال آتے ہیں, اور جب ان کے خیال سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الیاذ باللہ, یعنی وسوسے اتنی شدت کے ساتھ بڑھ گئے ہمارے, وسوسوں کا لوگ شکار ہو گئے. اگر ان دو باتوں پر عمل کر لیا جائے نا تو انشاءاللہ وسوسے بھی دور ہو جائیں گے, وسوسے بھی کافور ہو جائیں گے. دو باتیں, تقویٰ اور سچوں کی صحبت. اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے, ایمان قبول کر لیا, تقویٰ اختیار کر لیا, پرہیزگاری بھی اختیار کر لی, نماز بھی پڑھتے ہیں, نیک عمل بھی کرتے, تو پھر سچوں کا ساتھ کیوں ہم سے مانگا گیا؟ کیوں حکم دیا گیا کہ ان کے پاس جاؤ, ان کی صحبت میں بیٹھو, ان کی میت میں رہو؟ کیوں یہ حکم دیا گیا؟ یہ بڑا ضروری سوال ہے, اس کا جواب بھی بڑا خوبصورت ہے اگر آپ یاد رکھ لیں. یہ کیوں ہمیں حکم دیا گیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات آپ نے بیان فرمائی, جس کو میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. بڑی چھوٹی مثال ہے, اس کو سمجھے. ہمارے یہاں ہمیں کبھی سفر کرنا پڑے نا رات کو, اور رات کا وقت ہو, سڑک بھی سنسان ہو, رات گہری ہو چکی ہو, اندھیرا بھی کافی زیادہ ہو, تو ڈر بھی لگتا ہے, خوف بھی آتا ہے, کہیں راستے میں کوئی ڈاکو نہ آ جائے, کوئی چور حملہ نہ کر دے, کوئی جانی مالی نقصان کا جو نہ پہنچا دے. لوگ ڈرتے ہیں رات کو سفر کرتے وقت, خاص طور پر جو موٹر سائیکل والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ڈرتے ہیں, اور اس ڈر کا سامنا میں نے بھی کیا ہے کئی دفعہ. ہوتا ہے جب کچھ دکھتا ہی نہیں سامنے, اتنا اندھیرا کہ سامنے نظر ہی نہیں آتا, تو اس اندھیرے میں خوف آتا ہے, ڈر لگتا ہے کہ کوئی نہ جانے کیا ہو جائے گا. تو وہ جو موٹر سائیکل والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ سڑک کے کنارے بالکل ہٹ کے نا کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی بڑا ٹرک نکلتا ہے نا, بڑی گاڑی نکلتی ہے, تو اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. سمجھے نا, وہ بڑی گاڑی کے ساتھ ہو جاتے ہیں, اور پھر اطمینان میں آ جاتے ہیں, محسوس کرتے ہیں کہ ہم سکون میں ہیں, اس لیے کہ بڑی گاڑی کے ساتھ ساتھ وہ بھی لپٹ کر اس کے سائے میں آگے جو وہ سڑک کراس کر لیتے ہیں, اپنے منزل تک پہنچ جاتے ہیں. یہی مثال مفتی احمد یار خان نعیمی دے کے فرماتے ہو, بندہ مومن اور محبوب کے غلاموں اور حضور کو ماننے والوں, ایمان قبول کر لیا, تقویٰ بھی اختیار کر لیا, پرہیزگاری بھی اختیار کر لی, تم نمازی بھی بن گئے, حاجی بھی بن گئے, زکات بھی دیتے ہو, تمام نیک عمل کرتے ہو. اتنے سارے نیک اعمال کے باوجود بھی جو تم جس راستے پر جو وہ روا دوا ہو نا, اس راستے میں نفس امارہ بھی ہے, اس راستے میں شیطان ابلیس بھی ہے, جس کا دعویٰ ہے کہ میں آگے سے بھی حملہ کروں گا, میں پیچھے سے بھی حملہ کروں گا, میں دائیں سے بھی حملہ کروں گا, میں بائیں سے بھی حملہ کروں گا. کہا جب اتنے بڑے خطرناک دشمن جو ظاہر بھی نہیں, جو دکھتے بھی نہیں, جو نظر بھی نہیں آتے, اور ہے بھی سب سے بڑے دشمن, کہا تم نے سارا کچھ اختیار کر لیا لیکن راستہ بڑا تکلیف دہ ہے, راستہ بڑا کٹھن ہے. اگر اس پر شانتی سے, اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ, مزے لے کے گزرنا چاہتے ہو تو اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اے محبوب کے غلاموں پھر ایسا کرو نا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر ایک کام کرو کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کے ملے گا کیا؟ تمہارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا, تمہارے عمل بھی برباد ہونے سے محفوظ ہو جائیں گے اگر تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے بڑی ضرورت ہے آج کے اس دور میں کہ ہم سچوں کو تلاش کریں ان لوگوں کو. آپ کو بتاؤں, اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ نے رزق کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ لے لی نا. ہر زیرو, جتنے بھی زیرو انسان ہیں, جو بھی ہے, پرندے چرندے جو بھی, ہر ایک زیرو کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی. وہ رزق پہنچاتا ہے, جس کو جو نصیب ہے اس کو ملتا ہے. اب جس کی ذمہ داری رب نے لے لی, اس کو تلاش کرنے کی کتنی فکر ہے ہمارے اندر. لوگ کہاں نہیں جاتے, کتنا تلاش کرتے, اٹھتے بھی دولت, سوتے وقت بھی دولت, بلکہ کئی لوگ تو اتنا پیار بھی کرتے ہیں, صرف تلاش نہیں کرتے, پیار بھی اتنا کرتے ہیں کہ گنتے گنتے انگلیاں بھی تھک جاتی ہیں, اتنا پیار بھی کرتے. اب جس کی ذمہ داری رب نے لی ہے, جس کو رب نے ذمہ داری لے لی کہ میں تمہیں عطا, اس کی تلاش میں ہم نکلے ہوئے ہیں, اور کوشش کرنی چاہیے, کوئی منع نہیں. لیکن جس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا, جن کے پاس جانے کا حکم دیا گیا, بتاؤ مجھے کتنے لوگ ہیں جو ان کو تلاش کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, کتنے اچھے سچے لوگ ہیں, لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہیں.
جن کو تلاش کرنا ہے ان کو ہم تلاش نہیں کر رہے، اور جن کو ذمہ داری لے لی پہنچانے کی اس کے پیچھے ہم جو بھاگ رہے ہیں۔ تلاش کرنا ہے تو سچے لوگوں کو کرنا ہے، اچھے لوگوں کو کرنا ہے۔ ملا رومی نے بڑی خوبصورت مثال دی، اس مثال کو ضرور سمجھیے گا، بڑی خوبصورت مثال۔ آپ فرماتے ہیں ایک کشتی نا دریا میں جا رہی تھی، 10-15 لوگ اس پہ سوار تھے اور وہ اپنی منزل کی طرف رواں تھے۔ اچانک ایک لکڑی اس کشتی کے پاس سے گزری۔ اس کشتی کے پاس سے جب وہ لکڑی گزری تو وہ جو کشتی تھی وہ بھی لکڑی کی، اور وہ جو گزری وہ بھی لکڑی تھی۔ کشتی لکڑی سے ہی بنتی ہے نا، سمجھ میں آ رہی میری مثال؟ کشتی بھی لکڑی سے بنتی ہے، اور وہ جو گزری لکڑی کا ٹکڑا وہ بھی ایک درخت سے ٹوٹا دریا میں جو وہ گرا اور اس کشتی کے قریب سے گزرا۔ اب جب گزرا نا تو وہ کشتی کا وہ لکڑی کا ٹکڑا جو کشتی کے قریب سے گزرا، اس نے اس کشتی سے مخاطب ہو کر اس سے کہا کہ ہے تو بھی کشتی ہوں میں، ہے تو بھی لکڑی ہوں میں بھی لکڑی، لیکن تو خاص لکڑی ہے میں عام لکڑی ہوں۔ تجھ پہ رنگ چڑھایا گیا تو لوگوں کے کام آتی ہے، لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے، لوگوں کو ایک کام بھی آتی ہے۔ تیری زندگی کا ایک مقصد ہے لیکن میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی بندے کے ہاتھ میں آ جاؤں، وہ مجھے جو آگ میں ڈال دے، پھر اس پہ روٹیاں پکائے، کھانا پکائے، یا کسی بچے کے ہاتھ میں آ جاؤں تو وہ مجھے کھیلنے کے لیے استعمال کر لے۔ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، لیکن تیری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ ہم دونوں ہیں لکڑی، ہماری برادری بھی ایک ہے، لیکن اتنا فرق کیوں ہے کہ تو لوگوں کے کام آتی ہے، تیرا ایک مقام ہے لیکن میرا کوئی مقام نہیں؟ ہم دونوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ ملا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ سوال کیا نا اس عام لکڑی نے خاص لکڑی کو، تو ملا رومی فرماتے وہ جو لکڑی جو کشتی بن چکی تھی اس نے اس لکڑی سے کہا جس کا ابھی کچھ بھی نہیں بنا تھا، اس لکڑی سے وہ کشتی کی لکڑی کہنے لگی کہا ہے تو بھی لکڑی ہوں میں بھی لکڑی، ہماری برادری بھی ایک ہے، تو عام لکڑی ہے میں خاص لکڑی ہوں، لیکن فرق صرف اتنا ہے مجھے نا کاریگر مل گیا، تجھے کاریگر کوئی نہیں ملا۔ مجھے نا ایک کاریگر مل گیا جس نے مجھ پہ نا تراش خراش کے نا مجھے ایک خوبصورت جو کشتی کا شکل دی دی اور مجھے ایک اچھی کشتی بنا دی، مجھے ایک کاریگر مل گیا، تجھے کوئی کاریگر نہیں ملا۔ اگر تجھے بھی کوئی کاریگر مل جاتا نا تو پھر تیری زندگی بھی بن جاتی، تیرا کام بھی بن جاتا۔ تو پھر ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے نا کہ ہم کوئی کاریگر تلاش کریں، کوئی کاریگر کو ہو اچھا، کوئی ایسا سچا، کوئی ایسا مخلص جس کے پاس جانے سے آخرت کی یاد آئے، اللہ اللہ کرنے کو جی کرے، نماز پڑھنے کو جی کرے، کچھ رب رسول کی یاد میں اضافہ ہو۔ اگر ایسے لوگ مل جائے نا تو یہ بڑے غنیمت والے لوگ، اور اگر نہیں ملے، ہم نے نہیں تلاش کیا، تو پھر آپ یاد رکھیں جس طرح آج ہم دھکے کھا رہے ہیں اسی طریقے سے دھکے کھا رہے ہیں، اسی طریقے سے دھکے کھاتے رہیں گے۔ اس لیے کوشش کریں سچوں کی صحبت میں بیٹھے، سچوں کو ڈھونڈے، اور جو لوگ کہتے ہیں نا کچھ نہیں ملتا ان کے پاس، کچھ نہیں فائدہ ان کے پاس، میں یہ تجربے کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں جتنے لوگ محفلوں کے عادی ہوتے ہیں نا وہ عام لوگوں سے کئی درجہ اچھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ بھائی کوئلے کے پاس، کوئلے کی بھٹی کے پاس جو بیٹھتا ہے نا کوئلہ بھی اپنا رنگ دے ہی دیتا ہے، اور جو عطر کے پاس بیٹھتا ہے نا وہ بھی اپنی خوشبو دے ہی دیتا ہے۔ تو پھر اگر ہم سچوں کے پاس بیٹھے ان کی صحبت کو اپنائیں تو انشاءاللہ اللہ بڑا کرم فرمائے گا۔ وہ تو بس ذریعہ بناتا ہے کسی کو غوث اعظم کے ذریعے سے ہدایت عطا فرماتا ہے، کسی کو غریب نواز کے صدقے سے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا، یہ ذریعہ ہی بنتے ہیں نا، تو یہ محفل ذریعہ بن جاتی ہے، کسی کی صحبت ذریعہ بن جاتی ہے، کسی کی نگاہ ذریعہ بن جاتی ہے، اور نگاہ ولی میں تو وہ تاثیر ہوتی ہے نا کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیریں ہم نے دیکھی۔ اس لیے آئیں اچھوں کی صحبت میں آئے، ایسے کاریگروں کو تلاش کرے کہ جو ہمیں پستی سے نکال کر عروج کی طرف روا دوا کرے، جو ہمیں غموں سے نکال کر خوشیوں کے مسافر بنائے، جو ہمیں دولت کا پجاری بننے سے بچا کر حضور کی دہلیز کا غلام بنائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔